بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کیا کارروائی ہوگی، کیوں ہوگی، کون کرے گا، یہ ساری کہانی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ کارروائی تو یہ بھی ہو رہی ہے کہ بجٹ پاس ہو گیا ہے۔ بجٹ پاس ہونے میں کیا کیا فائدے ہیں ہمیں، اور دوسری طرف مریم نواز نے پنجاب اسمبلی میں تقریر کی ہے، اس میں کیا باتیں تھی جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور ویسے تو ایبسولوٹلی ناٹ کی بھی اصلی والی شکل، اصلی والا ایبسولوٹلی ناٹ ہو گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ افغانستان پر حملہ ہونے لگا ہے، اور اس مرتبہ حملہ کون کرے گا۔ تو جناب ہمارے خواجہ آصف صاحب نے اعلان کیا، آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ بار بار یہ مسائل آ رہے ہیں کہ جب پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے تانے بانے افغانستان سے جا کر ملتے ہیں۔ ہماری حکومت نے اس پر باقاعدہ احتجاج کیا ہوا ہے، اس کے پروف سامنے آتے ہیں۔ تازہ ترین واقعہ جو ہے بلوچستان سے ایک کمانڈر کا، ٹی ٹی پی کمانڈر کی جو گرفتاری ہے، اس کے انکشافات، وہ بی ایل اے سے تعلقات، وہ را سے تعلقات، وہ ٹی ٹی پی سے تعلقات، وہ ٹی ٹی اے سے تعلقات، وہ ساری چیزیں افغانستان میں سے سپورٹ، وہ ساری چیزیں بڑے واضح ثبوت ہیں۔ تو خواجہ آصف نے اسمبلی میں کہہ دیا، وہاں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اگر ضرورت پڑی تو ہم وہاں پر جا کر بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں ان کو، دہشت گردوں کو۔ اچھا، اگر بار بار منع کرنے کے باوجود یہ کام نہ ہو، وہاں سے نہ رکے، تو اس صورت میں انہوں نے ایک آپشن بتا دیا۔ لیکن اس کی تکلیف کس کو ہوئی ہے؟ افغانستان سے تو جو بیان آئے گا، کبھی آئے گا سو آئے گا، پی ٹی آئی کو سب سے پہلے تکلیف ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، افغانستان پہ حملہ نہیں ہو سکتا، ہمارے بڑے تعلقات ہیں۔ اسد کیسر صاحب اور عمر ایوب صاحب دونوں چیخ اٹھے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، انہیں کچھ نہیں کہنا۔ اچھا، وہ ہر روز وہاں سے حملے کریں، ہر روز، بلکہ روزانہ جو ایگزیکٹ نمبرز آئے ہیں جو پرسوں والی بریفنگ میں پنڈی میں دیے گئے ہیں، وہ تو درجنوں حملے روزانہ کے حساب سے ہیں پاکستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، ایوریج اگر نکالی جائے تو ہمارے لوگ، کل بھی یہ واقعہ ہوا ہے، آج بھی ہوا ہے، مطلب ہر روز ہم یہ کہانی سنتے ہیں، ہر روز ہم یہ سانحہ دیکھتے ہیں، ہر روز یہ نوحے پڑھتے ہیں، ہم ہر روز یہ مرثیے آ جاتے ہیں ہمارے سامنے کہ ہمارے جوان، ہمارے سویلینز، ہمارے شہری، ہمارے فوجی جوان، ہمارے سپاہی، پولیس والے، ہمارے فوجی آفیسرز، وہ شہید ہو رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی والوں کو پریشانی ہے کہ نہیں، ان کے خلاف کچھ نہیں کرنا۔ وہ جب انہیں دہشت گردوں کو یہاں سے نکالا گیا تھا تب بھی وہ پریشان تھے، اور اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ ان دہشت گردوں کو واپس لے آئے۔ پھر جب انلیگل لوگوں کو نکالا گیا، اس پہ ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، اس کے پروسیجر مختلف ہو سکتا تھا، لیکن تب بھی وہ مسائل تھے۔ تو یہ جو ایشوز ہیں نا، یہ پی ٹی آئی کے سارے مسائل یہ ہیں کہ پاکستان کہیں استحکام کا شکار نہ ہو جائے، پاکستان میں کہیں استحکام قائم نہ ہو جائے، عدم استحکام کا شکار رہے، یہ ان کا مسئلہ ہے اتنا سا۔ تو وہ اپنے والی کوششیں کرتے رہیں گے، لیکن دوسری طرف وہ جو نعرہ خود لگاتے تھے نا، ایبسولوٹلی ناٹ، وہ جو گاڑیوں کے پیچھے لگتا تھا یا کچھ اس طرح سے کیا جاتا تھا، تو اس پہ جناب اس کی اصلی والا ایبسولوٹلی ناٹ اب آ گیا۔ وہ ایسے کہ امریکی ایوان نمائندگان میں جو قرارداد پاس ہوئی، بڑی بھاری میجورٹی سے ہوئی کہ جناب پاکستان میں انتخابات کی تحقیقات ہونی چاہیے، انسانی حقوق کے مسئلے ہیں، بلا 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 بلا، اس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں۔ تو اس کے جواب میں ایک بھرپور قسم کی قرارداد پاکستان سے بھی پاس ہو گئی ہے۔ ہاں، پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، کیونکہ ان کے لیے تو ایبسولوٹلی ناٹ یہ ہے کہ جو حکومت بات کر رہی ہو، جو پاکستان کے مفاد میں، اس کے خلاف انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہنا ہے۔ جو پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے، اس سے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس سے انہیں کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ان کا مسئلہ پاکستان نہیں ہے، ان کا مسئلہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کا مسئلہ پی ٹی آئی کا اقتدار ہے، ان کا مسئلہ عمران خان کا اقتدار میں ہونا ہے، ان کا مسئلہ چند لوگوں کے پاس اقتدار اور طاقت کا ہونا ہے۔ وہ چند ان کی مرضی کے جنرلز، ان کی مرضی کے ججز، ان کے مرضی کے عمران خان صاحب نے تو ابھی بھی کہا نا کہ پی ٹی آئی کے ججز، عجیب ہی بات ہے یار، پی ٹی آئی کے ججز ہو گئے وہاں پہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں، لیکن حکومت کا استحکام اپنی جگہ ہے۔ عزم استحکام تو پاکستان کے حوالے سے ہے، جس پہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی لوگوں کو ڈسپلیس نہیں کرایا جا رہا، یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں جو پہلے سے چل رہے ہیں، ان کو مزید ذرا تیزی لائی جائے گی تاکہ چیزیں کنٹرول کی جائیں۔ تو لیکن حکومت نے اس سارے شور شرابے میں بجٹ پاس کرا لیا ہے، اور بڑی مبارک ہو جی عوام کو۔ ابھی تفصیلات تو اس پہ میں کل بات کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی بڑی ریزرویشنز تھیں کہ یہ بجٹ میں مسائل ہیں، عوام کے خلاف ہے،
تو آئی ایم شیور اب اگر انہوں نے حق میں ووٹ دیا ہے، پاس کرایا ہے، تو وہ سارے مسائل حل ہو چکے ہونے چاہیے. تو اگر وہ حل ہو جائیں گے تو عوام کے لیے بلے بلے. اچھا، اسی طرح نواز شریف صاحب کے بارے میں سنا تھا کہ وہ اس پہ بڑے نالاں تھے، اس پہ ناراض تھے کہ حکومت نے عوام پہ بوجھ ڈالا ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اسمبلی سے بلکہ رخصت بھی لے لی تھی. وہ اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آئے 10-15 دن جب یہ سارا سیشن چلتا رہا. تو لیکن اب چونکہ بجٹ پاس ہوا، ظاہر ہے ان کی ناراضگی تو مول نہیں لی جا سکتی. پارٹی کے صدر ہیں اب تو، وہ سپریم لیڈر کہہ لیں انہیں نون لیگ کے. تو اگر انہوں نے پاس کیا تو ہم شور عوام کے جو سارے مسائل تھے نا بجٹ میں، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، تیل مہنگا، پیٹرول مہنگا، تنخواہوں میں ٹیکس زیادہ، یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے ٹھیک ہو گئی ہوں گی. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ میں اس لیے طنز کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے تو ساری امیدیں سیاسی جماعتوں سے ہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ عوام کی خدمت کا کام کریں ایٹ اینی کاسٹ. اچھا، جہاں ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آج ہی جب مریم نواز اسمبلی میں کھڑے ہو کے بات کر رہی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے مجھے کہ مریم نواز اسمبلی میں کھڑے ہو کے بڑے فخر سے بتا رہی ہیں کہ 100 دن کی جب وہ اپنی کارکردگی بتانے لگتی ہیں تو وہ ان کی لسٹ ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی. وہ شروع ہوتی ہیں کہ جناب کسان کا جو کارڈ ہے وہ نوجوانوں کے لیے کیا فیسلٹیز ہیں، طالبات کے لیے گیمز ہو گئی ہیں، نوجوان طلبہ کے لیے لیپ ٹاپس آ گئے ہیں، سولر پینلز آ گئے ہیں، ادویات لوگوں کے گھروں پر پہنچائی جا رہی ہیں، ہاسپٹلز میں مفت کر دی گئی ہیں، فیلڈ ہاسپٹلز بنا دیے ہیں، کلینکس آن ویلز چلا دیے ہیں. مطلب ان کے پاس ایک طویل فہرست ہے بتانے کے لیے، میں نے یہ کام کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ اور کر دیے ہیں، شروع کر دیے ہوئے ہیں، نظر آ رہے ہیں ہمیں. اچھا، یہ آپ یہ ایڈ دیکھیں وہ جو آج ان کا پرنٹ ہوا ہے، میرے خیال میں تو وہ اتنی ساری چیزیں وہ چھوٹے سے کر کے یہ بیچ میں لگائے ہوئے ہیں، یہ ابھی بھی تھوڑے ہیں. مطلب اتنے سارے کام وہ کر رہے ہیں. تو ویل ڈن مریم نواز، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں مسائل ہیں اس پہ تنقید کرنا بھی ہمارا حق ہے. وہ مسائل پہ تنقید میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ میں اور آپ ہم سب ان مسائل سے سفر کریں گے، ہم متاثر ہوں گے. تو حکومت نے ہی یہ مسائل حل کرنے ہیں. میرے اور آپ کے مسائل جو ہیں ہماری آسانیوں کے لیے، جیسے پنجاب میں حکومت کام کر رہی ہے جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اسی طرح اگر وفاق نے جہاں چیزیں مس کی ہیں، جہاں عوام کے مفادات کا خیال نہیں رکھا گیا ہے فار اینی ریزن، مطلب بندشیں تھی، وزیر اعظم بھی مان گئے کہ جی IMF کے ساتھ مل کے بنانا پڑا، وزیر خزانہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. تو یہ اپنی جگہ ہے. میرا ایک عام آدمی کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں کہ IMF نے کیا کہا، کس نے کہا. بھائی ہم نے اپنی زندگیاں گزارنی ہیں، لوگ پس رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں مہنگائی سے، تو ان کے لیے بندوبست کرنا چاہیے، وہ حکومت نہیں کرنا ہے. لیکن جناب دوسری طرف حکومت تو جو کرے گی سو کرے گی. آرمی چیف اور چیف جسٹس کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے. وہ اس طرح سے کہ عمران خان صاحب نے ایک درخواست دے دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خفیہ اداروں، انٹیلیجنس اداروں اور سب کو، فوجیوں کو روک دیا جائے، کیونکہ جیل کے معاملات جو ہیں ایک کرنل صاحب اور ایک میجر صاحب چلا رہے ہیں. مطلب ڈائریکٹ فوج کو ہٹ کرنا نا. باس کون ہے؟ جناب عاصم منیر. تو ان کو ہٹ کرنے کے لیے کہ جناب یہ سارا کر رہے ہیں. اور اس میں تکلیف کیا ہو رہی ہے انہیں کہ جناب مجھے مشاورت نہیں صحیح کرنے دی جا رہی، میں نے پولیٹیکل جو مشاورت کرنی تھی وہ نہیں ٹھیک ہو رہی. بھئی کس طرح سے مشاورت ہوتی ہے؟ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہاں پر روزانہ ایک جلسہ ہوا کرے، وہاں پر وہ مائک شائک سسٹم لگاؤ، جیسے میں آپ سے بیٹھے کر رہا ہوں. ان کے ساتھ تو وہ پیچھے وہ بھی لگنا ہوتا تھا نا، جھنڈے لگے ہوتے تھے اور خطاب انہوں نے قوم سے خطاب کرنا. تو روزانہ وہاں پر قوم سے خطاب ہو اور وہ سارے معاملات ان کو کھلی اجازت ہو. وہ جس کی آڈیوز آتی ہیں نا پھر بعد میں لوگوں کے سامنے کہ کیا کر رہے ہوتے تھے عمران خان صاحب، وہ ان چیزوں کی اجازت ہو خان صاحب کو، اور وہ اپنے کتوں کے ساتھ وہاں واک کیا کریں اور پارٹیاں ہوا کریں وہاں پہ. اچھا، ظاہر ہے جیل کی تو جو قانون ہے اس کو چھوڑیں، سائڈ پہ رکھ دیں، جو آئین ہے اس کو الگ کر دیں، جو عدالت کا سسٹم ہے اس کو بھی بند کر دیں. عمران خان صاحب کو تو پارٹی ہونی چاہیے نا، ان کے لیے تو عیاشی والا سامان مہیا ہونا چاہیے. تو وہ چاہتے ہیں، وہ انہیں مل نہیں رہا. اچھا، درجنوں کی تعداد میں لوگ ان سے ملتے ہیں. اچھا، ان کی ہر بات سنی جاتی ہے. ان کے لیے وہاں ریفریجریٹر رکھوا دیا جاتا ہے، ان کے لیے کولر لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بیڈ لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے واش روم بن گیا ایک پورے سیل میں الگ سے، ان کے لیے کئی سیلز کو توڑ کے ان کا گھر کے رہائش کی طرح سے ان کو بنا دیا گیا. ان کے لیے واکنگ ایریا بن گیا ہے، ان کے لیے دیواریں اونچی کر دی گئی ہیں، ان کے لیے کیمرے ہٹا دیے گئے ہیں، ان کے لیے لائٹس ایکسٹرا لگا دی گئی ہیں، ان کے لیے وہ ایکسرسائز کی مشینیں پہنچا دی گئی ہیں، ان کے لیے پنکھے لگ گئے ہیں، ان کے لیے مشقتی موجود ہے، ان کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم ہر وقت موجود ہے. یار مطلب کیا چاہتے ہیں؟ اور وہ مطلب وہ میں کیا لفظ استعمال کروں میں؟ تو یہ ان کو مسئلہ ہے. ان کا خیال ہے فوج انہیں روک رہی ہے.
تو جناب فوج کے خلاف کارروائی کی جائے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے اپیل ڈال دی ہے, تو دیکھیں کہ کیا کارروائی ہوتی ہے. دوسری طرف چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف بھی ایک ریفرنس بقول اوریہ مقبول جان صاحب کے انہوں نے ریفرنس دائر کر دیا. وہ خود ہی اپنے ٹویٹر پہ اس کا بڑا پروپیگیٹ کر رہے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس نے جو برطانوی ہائی کمشنر کو خط لکھا تھا اس پر انہیں بڑی تکلیف ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف برطانوی ہائی کمشنر کو خط لکھا بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو کاپی کی ہے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ آف انگلینڈ کو, اور لیڈی چیف جسٹس آف ویلز انگلینڈ جو ہیں ان کو بھی انہوں نے CC کیا ہے. تو ان کا یہ تو پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے. اچھا جب وہ دنیا کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی تاریخ کو بھول جاتے ہیں. اچھا انہیں یاد نہیں رہتا وہ گڈ ٹو سی یو والے چیف جسٹس صاحب, وہ بھول جاتے ہیں انہیں وہ بھی نہیں یاد رہتا کہ جو آڈیو آتی تھی کہ ابو نے بڑی محنت کی ہے اور پیسے مانگے جا رہے ہوتے تھے. انہیں وہ بھی نہیں یاد رہتا کہ ٹرکوں والی سرکار کون تھی. اور یہ صاحب کو کیا پتا ظاہر ہے وہ اس دنیا میں تو وہ عمران خان جب جیل میں گیا ہے, ویسے تو وہ خود بھی کچھ یاترا کر آئے ہیں, چلا کاٹ کر آئے ہیں, اس کی کہانی میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں بس عمران خان جیل میں گیا تو انہیں پتہ چلا انصاف کیا ہوتا ہے, قانون کیا ہوتا ہے, جج کیا ہوتا ہے, عدلیہ کیا ہوتی ہے, پہلی دفعہ پتہ چلا تھا بیچارے, پہلے تو اس دنیا میں تھے ہی نہیں. اچھا انہیں تو نہیں پتہ کہ چیف جسٹس کا بیٹا جو ہے وہ گھر میں آفس بنا کے بزنس کر رہا تھا, اسی ایڈریس پہ, چیف جسٹس کے ایڈریس پہ وہ ایک بزنس آرگنائزیشن بنی ہوئی تھی جس پہ کمیونیکیشن بھی ہوتی تھی, میلز بھی آتی تھیں, اور چیف جسٹس کے بیٹے کی ملک ریاض صاحب کے ساتھ لین دین کے بھی مسائل تھے, لیکن وہ انہیں نہیں پتہ ہوگا. اچھا وہ بابا ڈیم جو تھا ایک, وہ جو حرکتیں کرتے پھرتے تھے وہ بھی انہیں نہیں پتہ ہوگا. اچھا یہ ساری چیزیں ان کے خیال میں دنیا میں بڑی فریکوینٹلی ہوتی تھی, یہ جو پاکستان میں ہو رہی تھا, جو یہ میں چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا وہ جو ایک چیف جسٹس جا کے کسی ہسپتال کے مالک کو دھمکیاں دیتا تھا اپنے بھائی کے ڈاکٹر کے بینیفٹس کے لیے, وہ بھی دنیا میں بڑا کامن ہوتا تھا. پہلی دفعہ تو صرف چیف جسٹس کا خط ہوا ہے, جو قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھا ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں پہلی دفعہ ہوا تھا. اچھا وہ جو شراب کی بوتلیں جا کے خود چیف جسٹس صاحب پکڑتے تھے وہ پہلی دفعہ ہوا ہے. وہ ایک چیف جسٹس صاحب کراچی میں جا کر ایک پلاٹ پہ کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ والا ہمیں دے دیں, وہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے. وہ جو ہمارے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں نے پلاٹس لیے ہیں وہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے. اچھا یہ ساری وہ ہماری عدلیہ کے جو ججز ہیں وہ PCOs پہ حلف اٹھا لیتے تھے, یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ بھی دنیا میں بڑا کامن سی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, وہ پلاٹ لینا یہ سارا کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو خط لکھا ہے وہ پہلی دفعہ ہوا ہے, باقی کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انہیں, بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو جج صاحب بیٹھ کے کہتے تھے کہ میں تو اراکین اسمبلی سے یوں استعفے لے لوں, اتنا کہ تو میں ایک دن میں فارغ کر دوں, تو وہ دنیا میں پہلی دفعہ والی باتیں نہیں ہیں. صرف قاضی فائز عیسیٰ سے مسئلہ ہے انہیں, قاضی فائز عیسیٰ سے انہیں تکلیف یہ ہے, وہ جو درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں قتل کے ملزم کو ویلکم کر رہے ہوتے تھے, اندر گاڑی منگا کے سامنے بٹھا کے کرتے تھے. وہ 9 مئی کے ملزم کو جنہوں نے مرسیڈیز میں منگوا لیا, کوئی پریشانی کی بات نہیں, کوئی نئی بات نہیں ہوتی, وہ تو نارمل ہے نا. امریکہ کے اور انگلینڈ کے اور جو جن ملک کے ریفرنسز دیتے ہیں, اور اوریہ صاحب تو پھر پیچھے چلے جاتے ہیں نا, وہ تو اسلامی ریاست اور اس حوالے سے چلتے ہیں, وہاں وہ سارا کچھ بھول جاتا ہے, انہیں پھر کچھ نہیں یاد رہتا. ہاں قاضی فائز عیسیٰ نے بہت بڑا غلط کام کر دیا ان کے خیال میں, تو اس پہ جناب انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ بھیجا ہے. ویسے یہ وہی اوریہ مقبول جان صاحب ہیں جن کو وہ آتے تھے نا خوابوں والی کہانی بھی جنرل باجوہ صاحب کے والے سے, یہ ساری چیزیں تو کس قسم کے اسٹرانگ کیریکٹر کے مالک ہیں. ویسے کیریکٹر کی بات آئے تو پھر اور بھی بہت سی باتیں. اگین وہ جب چلا کاٹنے گئے تھے وہاں پہ جو انویسٹیگیشن ان سے کر رہے تھے نا, میں نے آپ کو سنایا تھا, شاید کسی دوبارہ تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے کرا دوں کہ ان کا لیپ ٹاپ کھول کے تو انہوں نے جس پہ اوریہ صاحب نے کہیں کوٹ کیا تھا دروغ برگردن راوی, ویسے اچھا سورس ہے اس لیے مجھے یہ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہی تھا, کہ میرا بھرم ٹوٹ گیا تھا. بھرم کیوں ٹوٹ گیا تھا کہ انہوں نے لیپ ٹاپ کھول کے سامنے رکھ دیا تھا کہ پیپ پیپ 2 لفظ کر کے, وہ کہتے تھے یہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ, تو اور یہ صاحب نے کہا تھا نہیں وہ تو میں ان کی ہسٹری دیکھ رہا تھا کہ یہ کب سے بدے تھے کیا تھے. اب تازہ ترین ورژن اس کا یہ آیا کہ وہ پھر بندہ بعد میں بہادر ہو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا میں نے تو ان کے بڑے بڑوں کے نام لے دیے تھے کہ وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا تھا, وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھتا تھا. تو بعد میں تو پھر اسی طرح سے باتیں ہوتی ہیں. اور یہ صاحب آپ نے ریفرنس بھیج دیا ہے, اب
سپریم جوڈیشل کونسل جانے اور وہ ریفرنس جانے، لیکن یاد رہے کہ آپ کو ان ساری باتوں کا نہیں پتہ جو میں نے بتائی ہیں، جو پرانے چیف جسٹسز اور پرانے ججز ہمارے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جو گل کھلاتے رہے ہیں، جو کارنامے سر انجام دیتے رہے ہیں، جو شرمناک ان کی حرکتیں ہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں پتہ ان میں سے۔ یہ جو خرابی ہوئی ہے نا، یہ صرف چیف جسٹس، موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو برطانوی ہائی کمشنر کو خط لکھا، بس اس سے ساری خرابیاں ہوئی ہیں۔ یہ جو ہماری جوڈیشری میں لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جو انصاف نہیں مل رہا، جو دنیا میں 130/139 ہمارا نمبر آ رہا ہے، یہ صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو خط لکھا نا، اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ پی ٹی آئی والی سوچ ہے جو پاکستان کی تباہی اور بربادی کی خواہاں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہ آرمی چیف کے خلاف بھی کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے، اصل میں ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح ان کے خلاف کچھ ہو جائے، اور یہ چیف جسٹس کے خلاف بھی، کیونکہ یہ دونوں چیف ان کی بات نہیں سنتے، اور جو ان کی بات نہیں سنتا وہ ان کی نظر میں اچھا نہیں ہے، اور ان کی نظر میں صرف وہ اچھا ہے جو انہیں انگلی پکڑ کے کندھے پر بٹھا کے اور اقتدار کے مسند پہ لا کے بٹھا دے، بس دیٹس اٹ۔ کیونکہ ان کی ریڈ لائن تو عمران خان تھا۔ وہ اور بات ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے بقول پروگرام تو وڑ گیا۔ شکریہ۔